السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك عليه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان کہ الحمدللہ آخری عشرے کی پہلی طاق رات تقریباً ہم گزار چکے ہیں۔ تراویح کی نماز ہم نے ادا کیا اور درس کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے۔ تذکرہ چل رہا تھا ہمارے اس سلسلے میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات جو اس سال ہم نے شروع کیا، اس میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے تقریباً 4 حصوں میں 4 مجلسوں میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اکثر واقعات بیان کیے جا چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے 2-3 اہم باتیں آج کی اس مجلس میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ پہلا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ اس کے پیچھے کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے ایک حدیث کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے درمیان خطبہ دے رہے تھے۔ کوئی پروگرام تھا یا کوئی درس کی مجلس تھی، کوئی بندہ آیا اور اس نے پوچھا ای الناس اعلم، اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ لوگوں میں سب سے بڑا جانکار اور عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اور رسول اس دنیا کے اندر مخلوقات میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا انا اعلم، میں سب سے بڑا جانکار۔ اللہ رب العالمین کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی، فعتب اللہ علیہ، چنانچہ اللہ نے آپ کی سرزنش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی نسبت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف نہیں کیا۔ علم سب سے بڑا عالم کون ہے اس چیز کو اللہ سے جوڑنا چاہیے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات سے جوڑ لیا۔ اس حوالے سے کئی ایک باتیں سبق کے طور پر آخر میں ہم ذکر کریں گے۔ ابھی حدیث دیکھ لیتے ہیں اور جو واقعہ ہے وہ پورا واقعہ دیکھ لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ ان عبدا من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی بڑا عالم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس بہت علم ہے، ابھی آپ کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا وہ بندہ ملے گا کہاں؟ تو اللہ نے کہا مجمع البحرین پر، مجمع البحرین جہاں 2 دریا کا سنگم ہے، جہاں 2 دریا ملتے ہیں آپس میں، اور یہ کہاں ہے؟ فارس اور روم کے درمیان میں۔ ایک طرف فارس کا دریا ہے، بحر ہے، دوسری طرف روم کا ہے، دونوں کے درمیان ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے بات کی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے اللہ سے پوچھا اللہ نشانی کیا ہوگی؟ نشانی کیا ہوگی؟ وہ جگہ بڑی ہے، کہاں پہنچنا ہے مجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھ لو، ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھ لو، وہ مچھلی جس جگہ
اپنا راستہ بنا کر زندہ ہو کر کے چلی جائے گی، وہیں پر میرے اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اپنے اس خادم سے کہ میں سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو دریا کے سنگم پر پہنچ جاؤں، چاہے مجھے برسوں لگ جائے چلنے میں، لیکن میں جاؤں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جب دونوں اس جگہ پہنچے تو دونوں وہاں، صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے ہے، وہاں ایک چشمہ تھا جسے چشمہ حیات کہا جاتا ہے۔ چشمہ حیات، اس چشمے کا پانی جس کو بھی لگ جاتا تھا، مردہ چیز ہے وہ زندہ ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے آب حیات ہوتا ہے ویسے چشمہ حیات تھا، جس کو بھی پانی لگ جائے، مردہ چیز ہے وہ زندہ ہو جائے۔ اب اس چشمے کا پانی اللہ کے حکم سے، یہاں موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا، یا کشتی میں چل رہے تھے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس چشمے کا پانی اس مردہ مچھلی کے اوپر لگا اور وہ مردہ مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے اپنا راستہ بنا لیا، اور یہ سارا معاملہ یوشع بن نون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے۔ اب یہ دونوں اس کے بعد پھر وہاں آرام کرنے کے بعد تھوڑی دیر رکے، پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ فلما جاوزا، جب یہاں سے آگے بڑھے، قال لفتاه آتنا غداءنا، دوپہر کا وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، خادم سے، بھائی لاؤ کھانا لاؤ، لنچ کریں گے ہم لوگ یہاں پر۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بہت تھک گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام نہیں تھکے تھے یہاں تک کہ آپ کی مچھلی غائب ہو گئی۔ جب مچھلی غائب ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام اس سفر میں تھک گئے۔ قال ارأيت اذا وينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت، تو یوشع بن نون کہنے لگے، ارے میں تو بتانا بھول گیا، وہ جہاں ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس، وہیں پر مچھلی میں بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلایا۔ جب ہم وہاں تھے تو وہ مچھلی آئی، جو مچھلی ہمارے جھولے میں موجود تھی، اس نے عجیب و غریب طریقے سے جھولے سے وہ نکل گئی اور اس نے راستہ بنا لیا اور پھر وہ وہاں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغ، وہی تو ہماری منزل تھی، وہی ہمیں جانا تھا۔ فرتد علی آثارہما قصصا، چنانچہ دونوں واپس اپنے پیروں کے نشانات دیکھ کر کے واپس اسی جگہ پر آئے۔ اللہ کہتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا، اب جب وہاں پہنچے تو اللہ کہتے ہیں کہ دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ملاقات کی، دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور کپڑا وپڑا ڈالے ہوا اپنے اوپر بیٹھا ہے آرام سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، وہ ایسا بندہ تھا، ہم نے اپنی طرف سے بہت علم دیا تھا، اور وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے سوکھی جگہ ہے، سفید گھاس ہے، ان کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ ہری ہو جاتی تھی، اسی لیے ان کو خضر کہا جاتا تھا، اسی لیے ان کو خضر کہا جاتا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے، لیکن دوسری احادیث کے حوالے سے ان کا نام ملتا ہے خضر، یعنی اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اچھا ان کو سلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں یہ سلام کا طریقہ آپ کو کہاں سے معلوم ہے، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں موسیٰ بن عمران۔ کہا موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل والے؟ کہا ہاں وہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے بیٹھنے کے لیے انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ مجھے بھی وہ علم سکھا دے جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے؟ کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اللہ کی قسم انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں آپ کے حکم کی نافرمانی، جو آپ کریں گے میں دیکھتا رہوں گا، آپ کچھ بولوں گا نہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے ان سے کہا فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، ہاں دیکھو اگر مجھے اپنا استاد بنا رہے ہو، میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، میری اتباع کر رہے ہو، تو پھر مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، جو بھی میں کروں گا یہاں تک کہ میں خود بیان کر دوں۔ تو یہاں دیکھیں
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے، لیکن خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آگے اس نوجوان کا تذکرہ نہیں آیا. کیوں ایسا؟ اس کے بارے میں بتایا نہیں اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ اس واقعے میں اصل کس کے بارے میں بتانا مقصد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو جو غیر ضروری چیز تھی اس کو اللہ نے اسکپ کر دیا، اس کے بارے میں بتایا ہی. اسی لیے کہا فالتو چیزوں کے پیچھے مت پڑا، غیر ضروری چیزوں کے پیچھے مت پڑو. ہمارے ہاں لوگ واقعہ سنتے ہیں تو وہ تکڑم لے کر کے آتے، اچھا تو پھر وہ والا کیا ہوا، وہ تو آپ نے بتایا نہیں. ارے بھائی ہے نہیں تو بتائیں گے کیسے؟ ہے نہیں تو بتائیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے بارے میں نہیں بتایا. موسیٰ علیہ السلام نے پکا وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے تمام معاملات پر صبر کروں گا، کچھ سوال نہیں کروں گا. چلیے آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے، میں آپ کا اسٹوڈنٹ، آپ میرے ٹیچر، آپ میرے استاد. ٹھیک ہے. فانطلقا، دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینہ، آگے جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے. تو کشتی والے پہچانتے تھے حضرت خضر علیہ السلام کو، تو ان کو بغیر کسی پیسے کے کرائے کے انہیں کشتی پر سوار کر لیا. اب جب کشتی میں بیٹھے اور کشتی چلی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے توڑ دیا، اس کی ایک لکڑی کسی طریقے سے نکال دی، ایک پٹ الگ کر دیا اس کا. فوراً موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. کیا کیا آپ نے؟ ایک تو ان لوگوں نے احسان کیا ہم پر، بغیر کرائے کے بٹھا لیا، اور آپ نے غلط حرکت کیا کہ آپ اسی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں یا اس کشتی کی لکڑی نکال دے رہے تاکہ اسے کشتی والے ڈوب جائیں. لقد جئت شيئا امرا، بہت غلط کیا آپ. موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے بعد فوراً انہوں نے کہا، قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا. کیا بھول گئے؟ میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، میں ایسے ایسے کام کروں گا کہ تم بول ہی پڑو گے، صبر نہیں کر پاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے لا تؤاخذنی بما نسیت، دیکھو میں بھول گیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے واقعی موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ بھول گئے تھے، ان کو اپنا وعدہ یاد نہیں رہا تھا، بھول گئے تھے، بھول کر کے ٹوک دیا تھا. کہا اچھا ٹھیک ہے، آگے سے نہیں ٹوکوں گا، کچھ نہیں بولوں گا، آپ میری اس بھول پر میری پکڑ نہ کیجیے. کہا ٹھیک ہے. فانطلقا، پھر آگے بڑھے لوگ. حتی اذا لقیا غلاما، خضر علیہ السلام چل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، کچھ بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو پکڑا، پکڑ کر کے اس کی گردن پکڑا اور ایسے مروڑ کر کے خلاص. ہاں عجیب، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا کیا تھا اس نے؟ کیوں مارا اس کو؟ یہ بچہ تھا، مار دیا اس کو، ناحق مارا. لقد جئت شیئا نکرا، بہت غلط کیا. اچھا یہاں دیکھیے، پہلی غلطی بھی کی تھی، دوسری بھی غلطی کیا. پہلی غلطی کے لیے اللہ نے امرا کا لفظ استعمال کیا، امرا. دوسری غلطی کے لیے نکرا. کیوں ایسا؟ دو الگ الگ الفاظ کیوں؟ پہلی والی جو غلطی تھی جس کے لیے امرا کا لفظ استعمال کیا، وہ غلطی ایسی تھی جس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا، ہے نہیں؟ کشتی کی لکڑی نکال دیا، دوبارہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو امرا کا. لقد جئت شیئا نکرا، بچے کو قتل کر دیا تو اس غلطی پر نکرا کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی غلطی تھی جس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. دونوں جگہ غلطی تھی لیکن سیم غلطی نہیں تھی. ایک جگہ غلطی ٹھیک کی جا سکتی تھی اور ایک جگہ غلطی کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے کلام میں، قرآن میں جو لفظ جہاں ہے وہ اپنی پرفیکشن کے ساتھ، ہماری سمجھ میں نہ آئے تو الگ بات. بہرحال جیسے یہ معاملہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹوکا اور کہا آپ نے بہت غلط کیا ہے. پھر سے حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دیا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. پھر سے میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا اور جان بوجھ کر ٹوکا تھا. غلطی بہت بڑی تھی، ایک بچے کو مار دینا بہت بڑی غلطی تھی. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، کہا کہ دیکھو اگر اس کے بعد پوچھوں، کوئی سوال کروں، ٹوکوں، تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے ہٹا دینا، الگ کر دینا. قد بلغت من لدنی عذرا، میں بہت معذرت کر چکا اور آپ بہت معاف کر چکے، اب اس کے بعد آپ مجھے الگ کر دیجیے گا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آگے بڑھے. فانطلقا، چلے. حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک گاؤں میں پہنچے، بھوک لگی تھی. استطعما اہلہا، کھانا مانگا، بھائی کچھ کھلا دو. فابوا ان یضیفوہما، اب اتنے کھڑوس لوگ تھے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا.
کھانا ہی نہیں کھلایا پورے گاؤں والوں نے. آگے بڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام فوجد فیہا جدارا، دیکھا کہ ایک دیوار ہے یرید ان ينقض فاقا، جو اب تب میں گرنے والی، جو گرنا چاہتی ہے، اب تب میں گر جائے گی، ڈھہ جائے گی. فاقام، خضر علیہ السلام گئے اور اکیلے اس دیوار کو سیدھی کر دی، ٹھیک کر دیا، برابر کر دیا، درست کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پھر سے غلطی، چاہتے تو یہ دیوار ٹھیک کرنے کا یہ گاؤں والوں سے بدلہ، معاوضہ، کرایہ، اجرت، مزدوری لے لیتے. ایک تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کیا، کھانا نہیں کھلایا، دوسرے آپ ان لوگوں پر احسان کیے جا رہے ہیں، دیوار گرنے دیتے. آپ سے کیا مطلب تھا، ہم سے کیا مطلب تھا. ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے، ہم راستہ چل رہے ہیں، پتھر ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک کرو بھائی، راستے سے ہٹاؤ پتھر کو، تکلیف ہو سکتی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے. آپ کا بھی کام ہے، ویسے تھے مسلمان، آپ کی ذمہ داری ہے. اور ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا. قال هذا فراق بینی وبینک، کہا بس اب خلاص جدائی کا وقت آ گیا، میرے اور آپ کے درمیان بہت ہو چکا، اب جدائی کا وقت آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے اس رویے سے خضر علیہ السلام نے انہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا. اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کسی کی غلطی زیادہ سے زیادہ 3 بار آپ معاف کریں، درگزر کریں. وہ معذرت کرے تو معذرت قبول کر لیں، لیکن ایک ہی غلطی بار 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 وعدہ کرنے کے باوجود تو پھر یہ بندہ ہٹ دھرم. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہہ رہا ہوں ہٹ دھرم، عام انسانوں کی بات ہو رہی. کہا لیکن آپ میرے پاس سے جانے سے پہلے سنتے جائیے کہ میں نے ایسا سب کیوں کیا. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جن کاموں پر صبر نہیں کر سکے اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی. اما السفینہ، کشتی، فکانت لمساکین، کس کی تھی؟ غریبوں کی، مسکینوں کی. کیا کام تھا ان کا؟ یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، کچھ پیسہ مل جاتا تھا، اسی سے زندگی چلتی. فاردت ان اعیبھا، میں نے اس میں عیبدار کر دیا میں نے اس کشتی کو. کیوں؟ وکان وراءہم ملک یأخذ، اور حضرت عبداللہ بن عباس پڑھتے تھے وکان وراءہم ملک ظالم یأخذ، کہ جہاں یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا، ڈاکہ ڈال، غصبہ، زبردستی لے لیتا تھا اس کو. اب یہ مسکینوں کی کشتی اگر بادشاہ کے قبضے میں چلی جاتی، ان کی زندگی کا انحصار، دار و مدار جس کشتی پر تھا اس کشتی سے محروم ہو جاتے. میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے اور ان کی زندگی گزرتی رہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور یہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ کیا تھے؟ مومن. فَخَشِينَا، تو مجھے یہ ڈر ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے ماں باپ کے لیے بدنامی کا باعث ہوگا. ہو سکتا ہے ماں باپ اس کی محبت میں آ کر کے کفر کا راستہ اختیار کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ شروع سے ہی کفریہ راستے پر تھا. یہ بچہ، چھوٹا سا بچہ، بعض مفسرین نے کہا اس کی پیدائش ہی، خیر اسلام پر سب کی پیدائش ہوتی ہے فطرت اسلام پر، لیکن بچپن سے ہی اس کا ذہن، اس کا شوق، اس کا میلان سب جو ہے کفریہ چیزوں کی طرف تھا. یہ بچہ بڑا ہوتا، ماں باپ کی محبت ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں آ جاتی، لیکن اس کے ماں باپ مومن تھے. ہو سکتا ہے اس کی غلطی کی وجہ سے ماں باپ بھی کفر کا راستہ اختیار کر لیتے، یا ہو سکتا ہے یہ بچہ اپنے ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتا. لہٰذا کہنے لگے حضرت خضر علیہ السلام فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے یہ چاہا کہ آپ کا، ان دونوں کا یعنی ماں باپ کا رب ان کو اس بچے سے زیادہ نیک، بہتر، پاکیزہ اور پیارا بچہ عطا کرے تاکہ وہ ان کی آنکھوں کا نور بنے، اور اس بچے کو اسی لیے میں نے قتل کر دیا. تیسری وجہ، وَأَمَّا الْجِدَارُ، دیوار جو میں نے سیدھی کیا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ اسی شہر میں، اسی گاؤں میں 2 بچے ہیں جو یتیم ہیں. انہی 2 بچوں کی وہ دیوار ہے یا وہ گھر ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا،
اور دراصل دیوار سیدھی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے. باپ چھوڑ کر گیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور دونوں کا باپ بڑا نیک تھا, بہت نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ, آپ کے رب کی یہ مشیت تھی, یہ ارادہ تھا, أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, کہ یہ دونوں بچے بڑے ہوں, جوان ہوں, وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا, وہ خزانہ نکالے اور پھر اس سے اپنی زندگی گزارے. رحمۃ من ربک, یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. وما فعلته عن امری, میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کیا ہے, یہ اللہ نے مجھے علم سکھایا ہے. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, موسیٰ یہ ان باتوں کی تعویل ہے, تفسیر ہے, وضاحت ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوددنا لو صبر, ہماری تو چاہت یہ تھی کہ موسیٰ صبر کرتے حتی یقص علینا من امرہما, یہاں تک کہ ہمیں اور زیادہ پتا چلتا کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے کیسا کیسا علم عطا کیا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ کیا, صبر نہیں کر سکے. اسی لیے بس یہ 3 باتیں ہی ہمیں معلوم ہو سکی, اور موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی صحبت سے الگ کر دیے گئے. پیغام کیا ہے؟ پیغام آپ کے سامنے چند ایک بات ہے. نمبر 1, احتمال المشقت فی طلب علم. اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں تو آپ کو مشقت اور پریشانی برداشت کرنی پڑے گی. ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر بیٹھے آپ کو علم آ جائے, ہو ہی نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام کتنا لمبا سفر کرنا پڑا. تو آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تھوڑی سی پریشانی برداشت کریں. اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ قرآن سیکھو, پیسے خرچ کرو, دین کا علم حاصل کرو, پیسے خرچ کرو, مشقت وقت نکالو آپ دین کے علم کے لیے. ہمارے یہاں لوگ نہیں علم حاصل کرتے, آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا, تمناؤں سے علم نہیں آتا. لو کان ھذا العلم یدرک بالمنى ما کان یبقى فی البریۃ جاہل. اگر یہ علم آرزوؤں سے آتا, زمین پر کوئی جاہل نہیں رہتا, کوئی جاہل نہیں رہتا. فجد ولا تکسل ولا تک غافلا, محنت کیجئے, سستی نہ کیجئے, غفلت میں مت پڑے رہیے, اس لیے کہ آخر میں انجام ندامت شرمندگی اسی کو اٹھانا پڑتی ہے جو بندہ سستی کرتا ہے, غفلت کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے پہلی بات, علم حاصل کرنے کے لیے مشقت برداشت کیجیے. نمبر 2, روزانہ زندگی میں علم میں اضافہ کرتے رہیے, کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیے, دروس سے, خطبات سے, علماء کے بیانات سے, کتابوں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے, اپنا علم بڑھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعا سکھائی کہ اگر آپ کو کسی چیز میں اضافہ اور زیادتی چاہیے تو کیا ہے وہ؟ علم ہے. رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تیسری بات کہ علم حاصل کرنے کا ہمیں پکا ارادہ کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے پکا ارادہ کیا, سفر بھی کیا. ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے, علم حاصل کرنے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا. ایک اور بات کہ علم حاصل کرنے میں ہمیشہ خاکساری, تواضع اختیار کیجیے. تکبر, گھمنڈ, بڑکپن کے ساتھ آپ علم حاصل نہیں کر سکتے, کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے. ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر غلطی واضح ہو جائے تو آپ معذرت کر لیجیے, معذرت کر لیجیے. اگر غلطی واضح ہو گئی کہ آپ غلط تھے, فوراً معافی مانگیں, معذرت کیجیے, ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, معذرت قبول کیجیے, آپ مجھے معاف کر دیجیے, معذرت کیجیے. ایک اور بات کہ ہم ظاہر دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے, کسی کے دل میں کیا ہے اس کا مکلف ہمیں نہیں بنائے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پہلی صف میں رہتا ہے لیکن بڑا بیکار ہے, یہ ہے وہ ہے, نہیں, آپ ظاہر جو دیکھیے اسی کے حساب سے فیصلہ کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر دیکھا, جو خضر علیہ السلام نے کیا ٹوکا اسی لیے. اگر باطن جانتے کبھی بھی نہیں ٹوکتے, تو ظاہر کے حساب سے فیصلہ ہوتا ہے. ایک اور بات وہ یہ کہ جھوٹ ہوتا ہے, چاہے آپ جان بوجھ کر بولیں یا بھول کر بولیں. غلط ہوتا ہے, چاہے آپ اسے کسی بھی طریقے سے کریں, چاہے آپ اسے کسی بھی طریقے سے کریں. اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر 2 خرابیاں ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں اور ان دونوں سے ہی آپ کو بچنا ہے تو سب سے پہلے کس سے بچیں گے؟ بڑی والی خرابی سے.
بچہ نافرمان تھا، برا تھا، آگے چل کر کے اس سے بڑی برائی ہوتی کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دیتا. اس لیے کیا کیا گیا؟ جو بڑی خرابی تھی اسے ختم کیا گیا، اور اس چھوٹی خرابی سے کیا کر لیا گیا؟ اس کو ختم کر دیا گیا کہ یہ بندہ مر جائے، اس کو قتل کر دیا گیا تاکہ آگے چل کر کے بڑی برائی جنم نہ لے، بڑی برائی نہ پیدا ہو. اور اسی طریقے سے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ایک صبر کی بھی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. صبر کیجیے، صبر کیجیے، دیکھتے جائیے، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرے. اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. آپ اگر صبر کرتے ہیں ہمیشہ نتیجہ اچھا آئے گا. کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نتیجہ صبر کرنے کا برا آئے. اسی لیے عربی میں اور اردو میں محاورہ بھی ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، کبھی کڑوا یا خراب نہیں ہوتا. ایسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں، کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کریں. لیکن اگر انشاءاللہ کہنے کے بعد آپ اس کام کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ کام پورا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا انشاءاللہ اور آپ کے بیٹے بٹھائے وہ کام ہو جائے، آپ کو بھاگ دوڑ کرنا پڑے. آپ اپنے ساتھ جو ہے کوشش کو لگائیے تب جا کر کے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر ہی نہیں کیا، صبر ہی نہیں کیا، تو اس لیے ان کا صبر ظاہر نہیں ہوا. تو یہ مختلف باتیں جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، نصیحت بطور خاص علم حاصل کرنے کے حوالے سے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ خضر علیہ السلام سے بڑے ہیں ہر لحاظ سے، لیکن خضر علیہ السلام کی خصوصیت ایسی ہے کہ ان کے پاس ایسا علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے تواضع اختیار کیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتا ہوں، آپ کو اپنا استاد بنانا چاہتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام عظیم ہیں، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور عمر کی اس دہلیز پر ہے کہ اب اگلے چند دنوں میں، چند وقتوں میں وفات ہونے والی ہے موسیٰ علیہ السلام کی. لیکن اس مرحلے میں بھی اللہ رب العالمین بھیج رہا ہے کہ جائیے آپ علم حاصل کیجیے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ 80 میں ہیں، 85 میں ہیں، 90 میں ہیں، 70 میں ہیں، 75 میں ہیں، کسی میں بھی ہو آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے. یہ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ایک اور واقعہ، امت محمدیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی احسان ہے. کون سا؟ نماز. بارک اللہ فیک. نماز کا احسان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے، 50 وقت کی نماز فرض کیا اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی. کیا ملا؟ کیا ملا؟ کہا 50 ٹائم کی نماز ہے، جاؤ کم کراؤ، جاؤ کم کراؤ. گئے 10 کم، پھر 10 کم، پھر 10، پھر 10، 10 تک گنتی پہنچی. کہا اور جاؤ 5، کہا اور جاؤ. آپ کی امت کے بس کی نہیں ہے، اور واقعی بس کی نہیں، اور واقعی بس کی نہیں. تجربہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا. 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پا رہی ہے تو بعد میں آنے والے لوگ کمزور ہوں گے، 5 کی کیسے بڑھیں؟ جاؤ کم کراؤ. نہیں اب نہیں جاتا، حیا آتی ہے کے سامنے. 5 اب اور کیا رہ گیا ہے؟ 5 سے کم کیا کرواؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، نہیں گئے. لیکن یہ جو 45 کم ہوئی نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا احسان. آپ سوچیں 24 گھنٹے میں 50 ٹائم کی نماز ہوتی، 5 نہیں پڑھ پا رہے، 50 کیسا پڑھتے؟ 5 نہیں پڑھ پا رہے ہیں، 50 کیسے پڑھتے؟ 24 گھنٹوں میں ہمیشہ نمازی میں رہنا پڑتا ہے. کون پڑھے؟ جب دیکھو تب مسجد میں جانا پڑتا ہے. 5 ٹائم کی 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کو نہیں دے پا. 1 گھنٹہ، اور وہ بھی فائدہ اللہ کا نہیں آپ کا ہے. اللہ نہ کرے میری بات ہو سکتا ہے غلط ہو کہ ابھی یہاں دیکھیں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بھی سحری کا انتظام ہے، کھانا کھائیں گے، کتنے لوگ کلٹی مار لیں گے. گھر کو جو سو جاؤ، اٹھ کے پڑیں گے. کیوں بھائی؟ کھانا ضروری، ہوا ضروری، گھر جانا ضروری، کام ضروری، نماز ضروری نہیں. یہ اس امت پر موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے.
اور اللہ کا بھی احسان ہے. اللہ کے تو بہت سارے احسانات ہیں، لیکن اس مسئلے میں اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ اب حیا آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا، تو اللہ نے اعلان کیا ہن خمس وہن خمس، ہے 5 ٹائم کی نماز، ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 ٹائم. یہ اللہ کی رحمت. یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، ہمارے شکریہ کے مستحق موسیٰ علیہ السلام ہیں. بہرحال ایک اور چیز موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے وہ ہے ان کی وفات کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ. اب آپ دیکھیے یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث کے حوالے سے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جب آخری وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ملک الموت کو، انسانی شکل میں آیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے کمرے میں انسانی شکل میں آ گیا، کمرے میں موسیٰ علیہ السلام دیا کھینچ کے، ہاں ملا اجازت، گھر میں ہے کون تو؟ پوچھا بھی نہیں، دیا کڑاک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، جو آپ کے گھر میں بلا اجازت تاک جھانک کرے اس کی آنکھیں پھوڑ دو، اس کی آنکھیں پھوڑ دو. اسی لیے یہ سکھایا گیا کہ اگر کسی کے گھر مہمان بن کر کے جا رہے ہو، آپ کو اپنے گھر میں مہمان خانے میں یا اپنے روم میں اپنے گھر میں آنے کی آپ کو اجازت دے رہا ہے، لے کر آ رہا ہے، تو وہاں بیٹھو جہاں وہ گھر والا بٹھا رہا ہے آپ کو. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں میں یہاں بیٹھوں گا، نہیں میں یہاں بیٹھوں گا. پھر وہ کنکھیوں سے اندر خواتین کو دیکھنے کی نیت ہونا، اس کے آگے کی اور چیزیں ہونا، یہ اسی لیے کہا گیا تاکہ نظروں کی حفاظت ہو سکے. بلا ضرورت کسی کے گھر میں چلے جائیں، یہ عزتوں کا سودا ہے، یہ بے پردگی کا ایک ذریعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ ملک الموت انسانی شکل میں آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث کا انکار، حدیث کو انکار کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں، موسیٰ کیسے فرشتے کو مار دیا، کیسے مار سکتے؟ حدیث نہیں، کچھ نہیں، حدیث جھوٹی، حدیث کا انکار کر دیا. وہ انسانی شکل میں آیا تھا، وہ بلا اجازت آیا تھا کمرے میں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی اتنی زور سے. پہلے ایک بندے کو مارا تھا وہ تو خلاص، اس کو مارا تو اس کی ایک آنکھ چلی گئی، انسانی شکل میں تھا نا. اس لیے اللہ کے پاس گیا ملک الموت. ہاں کس بندے کے پاس بھیجا وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، نہ سوال نہ جواب، مار دیا، میری آنکھ پھوٹ گئی، کس کے پاس بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر سے جاؤ، اور اس بار ہماری طرف سے ایک مشورہ لے کر کے جاؤ، ایک آپشن لے کر کے جاؤ، آفر دو. کیا آفر؟ کہ اے موسیٰ آپ بیل پر ہاتھ رکھیے، جتنا بال اس بیل کا آپ کے ہاتھ میں آئے، ہر ایک بال کے بدلے 1 سال زندہ رہنے کا موقع ملے گا. آیا، آفر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اس کے بعد کیا؟ کا موت. ہاں اتنے سالوں کے بعد مرنا ہے تو پھر آج ہی مروں گا، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے اتنی لمبی زندگی. جب انجام موت ہے تو پھر آج ہی صحیح. کیا پتا چلا؟ زندگی کا حساب و کتاب کیجیے. موت مہلت نہیں دیتی، موت ٹائم نہیں دیتی، موت موقع نہیں دیتی، موت واپسی کا چانس نہیں دیتی. موت کے بعد واپسی کا کوئی چانس نہیں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ مر رہا ہوں، بہت ساری نیکیاں کرنا رہ گیا، واپس کر دے. اللہ کہتے کلا، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، یہ ناممکن. انہا کلمۃ هو قائلها، کہنے والے نے جو کہنا تھا کہہ دیا. ہمارے ہاں اصول ومن ورائہم برزخ، اب مرے گئے اور مرنے کے بعد برزخی زندگی گزارے گا. کب تک؟ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک. زندگی کا حساب و کتاب کیجیے. زندگی کا بھروسہ نہیں مومنو، جتنا ممکن ہے ذکر خدا کیجیے، فکر عقبہ کی کر. آج اے بے خبر، کل نہ کر، کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد مرنا ہے تو پھر آج ہی موت صحیح. یہ بہرحال ایک واقعہ. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو ابھی یہ موقع چل رہا ہے، یہ بنی اسرائیل وادی تیہ میں بھٹک رہی ہے، 40 سال کا دورانیہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو حرام کیا، بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے ابھی، یہ 40 سال کا دور چل رہا ہے جس میں اسی وادی تیہ میں بھٹک رہے ہیں، وہیں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال پہلے ان کے بھائی ہارون کی وفات ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات کا وقت قریب آیا، تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اے اللہ مجھے بیت المقدس سے تھوڑا اور قریب کر دے، اتنا قریب کہ جہاں میری وفات ہو وہاں سے اگر پتھر مارا جائے تو وہ بیت المقدس تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا آپ کو، پھر وہیں آپ کی وفات ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں وہاں تم لوگوں کے ساتھ گیا تو میں تم لوگوں کو بتاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں موجود ہے، وہ فلاں جو ہے سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس سے پہلے میں نے کہا 4 مجلسوں میں ہم بیان کر چکے ہیں، آپ لوگ مسجد کے ماشاءاللہ یوٹیوب چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، آپ سنیں اس ترتیب کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ، جس کے اندر بے شمار پہلو ہیں عبرت و نصیحت کے، ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اور آخری ایک بات بتا کر بات ختم ہوگی، بنی اسرائیل جن کے درمیان موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، یہ بنی اسرائیل کے کچھ جرائم ہیں۔ کل میں نے نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا انعامات کیے، آج جرائم کا تذکرہ بس سرسری تذکرہ بتا کر بات ختم ہوگی۔ ان کا ایک جرم یہ، اللہ نے ان پر بڑے احسانات کیے لیکن اس قوم نے جرم پر جرم کیا۔ نمبر 1، اللہ کو کھلے عام دیکھنے کا مطالبہ، کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ، یعنی اللہ کے ساتھ شرطیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے کچھ لوگ شرطیں کرتے ہیں اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو نمازی بن جاؤں گا، ہاں بے وقوف، ہاں کہتا اللہ یہ کام ہو گیا تو نمازی بن جاؤں، اللہ کو تمہاری نماز کی ضرورت ہے؟ شرطیں لگا رہے ہو اللہ سے، کنڈیشن اپلائی والا معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ قوم کہتی تھی کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیتے ہم ایمان نہیں لانے والے، گھاٹا تمہارا، اللہ کا کیا نقصان۔ جرم نمبر 2، بچڑے کو معبود بنا لینا، غیر اللہ کی پرستش۔ نمبر 3، منع کرنے کے باوجود ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا، اور اس کا تذکرہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن انہیں مچھلی کا شکار کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن یہ لوگ ہیلا بہانہ تراش کر جمعہ کے دن گڑھا کھود کر جال بچھا کر ہفتے کے دن مچھلیاں آتی پھنس جاتی، اتوار کو نکال لیتے اور سمجھتے کہ ہم نے ایسا پانی پیا خدا بھی نہیں جانتا، پھر اسی رب نے ایسا پکڑا کہ انہیں بندر اور سور بنا دیا۔ نمبر 3، ہفتے کے منع کے باوجود ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا۔ نمبر 4، عہد و پیمان کو توڑ دینا، اللہ نے ان سے بہت ساری باتوں کا عہد و پیمان لیا، یہ قوم ہر عہد ہر پیمان کو توڑتی رہی اور اللہ کی کسی بھی بات کو اس نے نہیں مانا۔ نمبر 5، اللہ کی آیات کا نشانیوں کا انکار کرنا۔ نمبر 6، یہ کہنا ہمارے دلوں پر پردہ ہے اسی لیے ہمیں موسیٰ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، سمعنا وعصینا، یا اگر ہم نے سن بھی لیا تو ہم بات ماننے والے نہیں۔ ایک اور غلطی ان کے کہ سوالات کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا، یہ کیسے، وہ کیسے، یہ کیوں، وہ کیوں، ایسے کچھ لوگ ہمارے یہاں بھی ہیں، بنی اسرائیل کی صفات والے ہمارے یہاں بھی ہیں۔ ایک اور اللہ کے کلام میں تحریف، تبدیلی، اللہ تعالیٰ نے تورات نامی کتاب دیا تھا مکمل بدل کر کے رکھ دیا، کچھ کے معنی بدل دیے، کچھ کے الفاظ بدل دیے، کچھ کے حروف بدل دیے۔ اچھا آپ کو پتا ہے اس قوم نے اتنی ساری غلطیاں کی اور یہ قوم آگے چل کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی یہودی یہ لوگ کہلائے، قومی یہود ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا بتایا؟ نمبر 1، جیسا کہ میں نے کہا بندر اور خنزیر میں اللہ نے بدل دیا ان کی غلطی کی وجہ سے۔ نمبر 2، اللہ نے دنیا ہی میں ان پر اپنی لعنت نازل فرمائی۔ نمبر 3، غیظ و غضب کا نزول فرمایا اللہ نے، غیر المغضوب علیہم، اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوا۔ اور نمبر 4، من و سلوا جو کھانا آ رہا تھا ان کی غلطی کی وجہ سے اللہ نے اس سے محروم کر دیا۔ اور نمبر 5، وادی تیہ میں 40 سال تک اللہ نے بھٹکتا چھوڑا۔ اور نمبر 6، اللہ نے ان پر ذلت و مسکنت طاری کر دیا۔ دنیا کی سب سے محتاج قوم یہودی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں نا یہودی سب سے مالدار ہے، یہودی سب سے زیادہ فقیر ہے، محتاج ہے۔ اگر دنیا کی طاقتیں ان کا ساتھ نہ دے ان کے پاس کچھ نہیں، یہ ہمیشہ بھک منگے مانگتے ہیں ہمیشہ۔ لَذَلِكَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت و مسکنت ان پر مسلط کر دیا۔ یہ ہمیشہ محتاج رہیں گے دوسروں کے، اپنے بل پر کبھی پوری دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اور آج ان ظالموں نے فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ دوسری طاقتوں کے ساتھ مل کر کے، ورنہ ان کے اپنے بس کا کچھ نہیں۔
اپنے بس کا کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان ظالموں کو ہلاک کرے, انہیں برباد کرے. فلسطینیوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اللہ انہیں امن دے, راحت دے, سکون دے, اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سبھی کو, ہمارے علاقے کو اللہ تعالیٰ امن و شانتی کا گہوارہ بنائے اور ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری نیکیوں کو قبول فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, ہمارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے. اس کے بعد انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے ہم حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے, جو سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں, ان کے ابا ہیں. ان کے حوالے سے کیا باتیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.